گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، چپو راست سے یہ آواز آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، آپ تمام لوگ اور ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، عید الاضحیٰ کی تیاریوں سے فارغ ہونے کے بعد اور قربانیاں کرنے کے بعد ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ جو قربانی ہم لوگوں نے کی ہے، سب سے پہلے میں یہ دعا کروں گا کہ ہماری قربانی اللہ کے یہاں پر قبول ہو، سب سے پہلے میری یہ دعا ہے۔ لیکن کچھ بھی نیک اعمال اور نیک کام جو ہم کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں علماء نے بتلائی ہیں۔ ہم کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں، کچھ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں علماء نے بتلائی ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کا یہ نیک عمل اللہ کے یہاں پر قبول ہوا یا نہیں۔ ہم لوگ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہی قربانی کرتے ہوں یا ہم نے ہی قربانی کی ہو، بلکہ جب سے اس دنیا کے اندر پہلا انسان آیا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے جو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، اسی زمانے سے قربانی کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ حابیل اور قابیل کی جو دشمنی اور لڑائی تھی، اور جو دنیا کے اندر سب سے پہلا مرڈر ہوا، سب سے پہلا قتل ہوا، اسی وقت سے قربانی کا سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے۔ اسی وقت سے دنیا کے اندر قربانی ہوتی ہے اور قربانی دی جاتی ہے، اور لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ کے ماننے والے اور نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں نبیوں کی تعلیمات کے حساب سے، جیسے جیسے نبیوں نے بتلایا، اسی حساب سے وہ لوگ قربانیاں کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، جن کی پوری تاریخ اور جن کا پورا واقعہ سب لوگ جانتے ہیں، ان دونوں کی لڑائی ایک لڑکی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا کہ تم اپنے نام سے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو۔ میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ہم لوگ جو قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، تو پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، یعنی وہ لوگ اپنی قربانی کی چیز کو، جس چیز کی بھی وہ قربانی دیں، چاہے سامان کی، چاہے جانور کی، چاہے گیہوں غلے کی، یا کسی بھی چیز کی وہ لوگ قربانی دیں، وہ چیز وہ لوگ پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ جس کی قربانی قبول ہوتی تو اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی، اور آگ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، بھسم کر دیتی، یعنی اس پوری قربانی کو ختم کر دیتی۔ اور جس کی قربانی اللہ کے یہاں پر قبول نہ ہوتی تو اس کی قربانی پڑی کی پڑی رہ جاتی، اس کی قربانی کا یہ حال ہوتا ہے۔ حابیل اور قابیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی قربانی جو تھی، جو اس نے جانور وہاں رکھا تھا، وہ وہیں پڑا کا پڑا رہ گیا۔ تو قصہ تو بہت لمبا ہے،
बतलाने का मकसद ये है कि उम्मत मुहम्मदिया पर, मुसलमानों पर अल्लाह ने ये एहसान किया कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी करोगे तो क़ुरबानी का गोश्त तुम खा सकते हो, क़ुरबानी की खाल तुम कहीं किसी मदरसे में दे सकते हो या कहीं किसी गरीब को दे सकते हो या अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क़ुरबानी हम लोग जो करते हैं वो अल्लाह ने इस तरह का सिस्टम बना दिया कि हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मगर पहले ज़माने के जो लोग थे, जो पहले ज़माने के जो नबी थे, जो हमसे पहले नबी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, उनकी जो उम्मतें थी, वो लोग जो क़ुरबानियाँ करते थे, वो क़ुरबानी का जो भी चीज़ होती थी वो उसको खा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर कबूल हो गई, अगर उनकी क़ुरबानी कबूल हो गई तो आसमान से आग आती, उसको जलाकर ख़त्म कर देती, तो उसका तो नामो निशान मिट जाता। और अगर कबूल ना हुई तो वो पड़ी की पड़ी रह जाती। कबूल ना होने वाली चीज़ को कोई नहीं खाता था और कोई खा भी नहीं सकता। उनके साथ ऐसा होता था। हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम जो भी क़ुरबानी कर रहे हैं, हम उसका गोश्त भी खाएंगे, उसका जितनी भी चीज़ें उसमें निकलेंगी, जैसे उसके पाए हैं, कलेजी है, ये है, वो है, अगड़म झगड़म सब चीज़ें हम लोग खाते हैं। बहुत ज़्यादा दावतें चलती हैं ईद उल अज़हा पर, लोग खाते हैं, खिलाते हैं। लेकिन बतलाने का मकसद ये है कि अगर लोगों को जो ये छूट दे दी गई, यानी लोग जो क़ुरबानी का गोश्त खाते हैं तो लोग इसके अंदर भी अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, लोग इसके अंदर भी अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। यानी उलमा की तो सुनने को तैयार नहीं हैं, लोग आलिमों की तो सुनने को तैयार नहीं हैं। बस सीधी सी बात ये है। अभी हमारे यहाँ पर एक चीज़, इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है। ऐसे लोगों की क़ुरबानी कबूल ही नहीं होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी क़ुरबानी कबूल नहीं हुई इस मर्तबा, मुझे ऐसा लगता है। वो कैसे? वो ऐसे कि मसला ये है कि क़ुरबानी जो बड़े जानवर में जितने भी लोग शरीक हैं, उसके साथ हिस्से करना और तोल कर साथ हिस्से करना, यानी वज़न करके साथ हिस्से करना, ये ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि सात लोगों के हिस्से एक अंदाजे से ढेरी बना दी, ढेरी, ठीक है, जिसका जो मन करे उठा के ले जाओ, इस तरह से लोग करते हैं। और इस तरह से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलता है। अभी एक जगह पर मेरा जाना हुआ ईद उल अज़हा के दिन, तो वहाँ पर जब क़ुरबानी हो रही थी तो वो लोग कलेजी उठा के लेके जाने लगे। मैंने देखा कि वहाँ पर कोई तराजू नहीं है, तो मैंने उन लोगों से कहा कि आपका ये तरीक़ा गलत है, ये तरीक़ा आपका सही नहीं है। मज़हब इस्लाम की तालीम यह है, मसला ये है कि क़ुरबानी के गोश्त को अंदाज़े से तकसीम न करें, अंदाज़े से न बाँटें, बल्कि तोल कर वज़न करके बाँटें। तोल कर बाँटना चाहिए, सबको बराबर बराबर देना चाहिए। कलेजी भी सबको बराबर दो, और जो जानवर के पाए होते हैं या उसमें जो हड्डियाँ निकलती हैं, आम तौर से इस तरह से करते हैं कि पाए का वज़न कर लेते हैं एक अंदाजे के मुताबिक, एक आम अंदाज़ा होता है, बस इतना ही गोश्त उसमें से कम कर लेते हैं। इसी तरह से एक चीज़ हमारे यहाँ पर ये भी चलती है क़ुरबानी के जानवर में कि जितनी भी हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ एक तरफ निकाल लेते हैं, फिर उन हड्डियों को गिनते हैं। मिसाल के तौर पर 14, 15, 16 जो भी हड्डियाँ निकली, 2-2 या 3-3 सब में तकसीम हो जाती हैं। याद रखिए, साफ़ तौर से बतला रहा हूँ, साफ़ तौर से, और आहिस्ता आहिस्ता बतला रहा हूँ, जोश में नहीं होश में बतला रहा हूँ। इस तरह से अगर क़ुरबानी किसी ने की, उसकी क़ुरबानी मानी नहीं जाएगी, उसकी क़ुरबानी नहीं होगी जिसने इस तरह से क़ुरबानी की। क़ुरबानी के जानवर का गोश्त बांटने का सही तरीक़ा ये है कि जो उसके पाए हैं उनको भी तोड़ लिया जाए, और जो उसकी जो हड्डियां हैं, हड्डियों को भी गोश्त में मिला दो। उसके बाद सारा एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसको इस तरह से तकसीम करो, तराजू से तोल कर बराबर बराबर। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह से होता है कि ठीक है,
14 ہڈیاں ہیں، 2 تم لے جاؤ، 2 تم لے جاؤ، 2 تم لے جاؤ، اسی طرح سے تم نے پائے لے لیے، ٹھیک ہے، اتنا گوشت کم کر کے باقی لوگوں کو بانٹ دو۔ یہ طریقہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، 7 حصے داروں میں سے کسی کی بھی قربانی اس طرح سے نہیں ہوگی۔ سیدھی سیدھی بات آپ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو یہ بات سمجھا دیجئے۔ مگر جب یہ بات میں نے وہاں کہی تو ایک بہت مالدار آدمی، لیکن ہماری نظروں میں اس سے بڑا ذلیل اور اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہو سکتا میری نظروں میں، جو اپنی مالداری میرے سامنے، خاص طور سے علماء کے سامنے دکھائے۔ میں اس کو مالدار نہیں بلکہ سماج کا گرا ہوا انسان مانتا ہوں۔ وہ آئے، صاحب کیا جی کون سی کتاب میں لکھ رہے جی مجھ سے؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کتاب کا نام دیکھنا ہو تو میرے پاس آ جانا، ایک نہیں کتابوں کا گٹھڑ رکھ دوں سر پہ، پڑھتے رہنا، اگر پڑھنے کی ہمت ہو تو پڑھتے رہنا، ایک کتاب میں نہیں ہزاروں کتابوں کے اندر ہے، اور میرے موبائلوں کے اندر ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ہزاروں کتابیں میرے موبائل کے اندر، کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر میں ہر ٹائم گھومتا ہوں، ہر وقت میری جیب میں کتابوں کے بڑے بڑے ذخیرے اللہ کا شکر ہے موجود ہیں۔ جتنی کتابیں میرے پاس موجود ہیں اس سے زیادہ کتابیں میرے موبائل کے اندر ہیں۔ میں نے موبائل میں سے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نکالنے کے بعد ان کو سنایا، وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ فتویٰ کب آیا؟ میں نے کہا کہ بہت پرانا فتویٰ ہے، نیا فتویٰ نہیں ہے۔ وہاں جو کاٹنے والا جو شخص تھا، جو قریشی تھا، جو قصائی تھا، وہ کہنے لگا کہ جی ہم تو لگ بھگ 20 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، ہم تو ایسی قربانی کرتے آ رہے ہیں، ہم تو ایسی کاٹتے آ رہے ہیں، ہم نے تو آج پہلی بار یہ مسئلہ سنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کام کرو، صحیح کہہ رہے ہو آپ، بالکل صحیح بات ہے آپ کی، آپ نے پہلی بار ہی سنا ہے۔ جو لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلی بار سنا ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ہر کام پہلی بار ہی ہوتا ہے، تم بھی پہلی بار ہی پیدا ہوئے تھے، سمجھ گئے نہیں؟ تمہاری شادی بھی پہلی بار ہوئی تھی، بار بار نہیں، پہلی بار ہوئی تھی، تم مرو گے بھی پہلی بار، سارے کام پہلی بار ہی ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن جو لگا تھا وہ بھی تو پہلی بار لگا تھا، جو کرونا چلا تھا وہ بھی تو پہلی بار چلا تھا، سب کام پہلی بار ہی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، پھر وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر اور لوگ بھی آ گئے، جب یہ مسئلہ چل رہا تھا اور لوگ بھی آ گئے، آنے کے بعد جب سب لوگ کہنے لگے کہ جی ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی، سب لوگ کہنے لگے ہم نے تو آج تک یہ بات نہیں سنی کہ قربانی کا گوشت وزن کر کے بانٹنا چاہیے، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری عادت کم بولنے کی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں سنا، کوئی بات نہیں۔ اسی دوران اس گاؤں کے امام صاحب وہاں آ گئے، اور کسی ایک مدرسے کے مولانا صاحب، عالم صاحب وہاں آ گئے۔ میں نے ان سے کہا اشارہ کر کے امام صاحب سے، میں نے کہا آپ نمٹو اس آدمی سے، میں تو اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ نمٹو، میں نے اشارہ کر دیا۔ انہوں نے خوب کھری کھوٹی سنائی، خوب بڑھیا کر کے۔ کل ملا کے بات یہ ہے، بتلانا یہ چاہتا ہوں میں آپ کو کہ قربانی کا جو جانور ہے، سمجھ لیجئے، اب قربانی جن کی ہونی تھی ہو گئی، جن کی بگڑنی تھی بگڑ گئی، جو ہونا تھا ہو گیا بس، لیکن مسئلہ بتانے کی ذمہ داری میری ہے۔ میں نے ان امام صاحب سے بھی کہا کہ کیا آپ نے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں بتلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو 1 ہفتے سے یہ مسئلہ بار بار بتلا رہا ہوں، 1 ہفتے سے، مگر یہ لوگ نماز پڑھنے ہی نہیں آتے، یہ تو بے نمازی لوگ ہیں، یہ نماز پڑھنے ہی نہیں آتے۔ تو لوگوں کی سوچ اس طرح کی بن گئی، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو ایسا ہی کرتے آ رہے تھے، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہمارے باپ دادا تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے تھے، اب گوشت ترازو میں کون تولے گا، کون اتنی محنت کرے گا؟ یاد رکھیے، قربانی کرتے وقت اور قربانی کا جو جانور ہے اس کا گوشت بانٹتے وقت کسی کی بھی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں پائے بنانے ہیں، ہمیں کوفتے بنانے ہیں، ہمیں کباب بنانے ہیں، ہمیں نہاری بنانی ہے، ہمیں اسٹو بنانا ہے، کسی کی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے گھر پر جب گوشت آ جائے، آپ الگ پائے کا
نہری کا گوشت الگ کر لو، کباب کا الگ، شامی ٹکیا کا الگ، اور قورمے کا الگ، اور اسٹو کا الگ، سب الگ الگ کر لو آنے کے بعد۔ مگر وہاں نہیں، یہ جو نیت خرابی کی جو بات ہے یہ بہت گندی بات ہے۔ ادھر گوشت بٹ رہا ہے، ادھر آدمی کہہ رہا ہے جی بچے ادھر ڈال دو، اجی پائے وہ بن جائیں گے، ہمارے کباب بن جائیں گے جی، اجی بچے ڈال دو ادھر کو۔ مطلب بچے کھانے کے لیے قربانی کی ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ پائے کھانے کے لیے قربانی کی ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ گوشت کھانے کے لیے پوری سال ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم گوشت کی دکان پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں سے کبھی کباب کا گوشت اور کبھی شامی ٹکیے کا گوشت اور کبھی یہ جو ہوتے ہیں کوفتے کا گوشت ہر طرح کا لاتے ہیں، کبھی بریانی کا، ہر طرح سے لاتے ہیں، وہ ہمیں دیتا ہے اور ہم اس سے یہ چیزیں بنا کر کھاتے ہیں۔ پوری سال ہم ایسا کرتے ہیں، مگر یہ جو دن ہے یہ گوشت کھانے کا نہیں ہے۔ ہم نے جو فوکس بنا رکھا ہے کہ بھئی گوشت کھانے کا دن ہے، یہ گوشت کھانے کا دن ہے ہی نہیں، یہ تو قربانی کرنے کا دن ہے، قربانی کرنے کا۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے لوگوں کو کہ دوسروں کے گھروں میں چھیچڑے، الٹا سیدھا گوشت جو خود سے نہیں کھایا جائے اسے دوسروں کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ چیز قربانی کی روح کے سراسر خلاف ہے۔ قربانی کرنے کا یہ مقصد ہے ہی نہیں، قربانی کرنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ ہم بڑھیا بڑھیا گوشت اپنے لیے رکھ لیں اور ہم باقی جو گوشت ہے، جو چھیچڑے ہیں، جو گندا گوشت ہے، جو ہڈیاں ہیں، جو کباڑا ہے، جسے اچھا انسان کھانا بھی پسند نہ کریں، ہم اس کو دوسروں کے گھر بھیج دیں۔ یہ قربانی کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی اصل یہ ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے مگر سامنے والے کو ضرور مل جائے، یہ اصل ہے قربانی۔ قربانی کرنے کا یہ مقصد ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کے لوگ اس طرح سے قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں، بہت دکھ ہوا۔ یعنی کوئی قربانی کرنے کی سدھ ہی نہیں ہے، بس جانور لیا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم اتنے لاکھ روپے کا جانور لائے، بس دکھانا ہے۔ قربانی ہو یا نہ ہو، اللہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی کوئی فکر نہیں، بس فکر یہ ہے کہ نام ہو جائے، سماج میں نام ہو جائے بس۔ اگر نام کے لیے قربانی کریں گے تو قربانی کرنے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو دکھاوے کے لیے یا دوسروں کو راضی کرنے کے لیے یا دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے یا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے قربانی کریں تو اسے قربانی کرنے کا بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا، بالکل بھی۔ الفاظ پہ غور کیجئے، بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اب میں اتنے دعوے سے کیسے کہہ رہا ہوں کہ بالکل بھی ثواب نہیں ملے گا؟ یہ تو ثواب کی بات ہے۔ قیامت کے دن ایسے آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث کے اندر صاف طور سے لکھا ہوا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، صاف طور سے لکھا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز اور قربانی اللہ کے لیے کرو، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھو اور قربانی بھی اللہ کے لیے کرو۔ قربانی کرنے کا مقصد گوشت کھانا ہرگز نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیے کہ ہم مکان بناتے ہیں، مکان کے اندر روشن دان بناتے ہیں، اس روشن دان بنواتے وقت اگر ہماری نیت یہ ہو کہ اس میں سے جو روشنی آئے گی اس کی روشنی میں میں قرآن کریم پڑھوں گا اور اس کی روشنی میں میں نماز پڑھوں گا، اس کی روشنی میں بیٹھ کر تسبیح پڑھوں گا، اس کی روشنی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا، تو یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو گھر میں روشن دان اور کھڑکی لگانے کا ثواب ملے گا۔ مگر ہوا اور روشنی یہ مفت میں ملے گی، فری میں ملے گی۔ ہم قربانی کرتے ہیں، اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر 17ویں پارے میں صاف طور سے لکھا، صاف طور سے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ صاف طور سے لکھا، لَن يَنَالَ اللَّهَ، نہیں پہنچتا ہے اللہ کو، لُحُومُهَا، اس کا گوشت،
वला दिमाउहा, और न उसका खून। यानी कुर्बानी का जो जानवर है उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता, क्योंकि गोश्त हम खा लेते हैं, खून नालियों में या ज़मीन में चला जाता है। ये दोनों चीज़ें अल्लाह को नहीं पहुँचती। कुर्बानी की खाल मदरसे वाले या और लोग ले जाते हैं, तो ये चीज़ें अल्लाह के पास नहीं पहुँचती। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह के पास तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। यानी तुम जो कुर्बानी कर रहे हो किस नियत से कर रहे हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हो, या अपने बकरे की कीमत दिखाकर दूसरों की नज़रों में रौब दिखाने के लिए कर रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए का बकरा ले आया, या मैं 1.5 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख रुपए का बकरा ले आया। मकसद दूसरों पर रौब झाड़ना है या अल्लाह को राज़ी करना मकसद है? क्या मकसद है आखिर हमारा? हमारी कुर्बानी करने का आखिर मकसद क्या है, ये समझने की चीज़ है। तो हमारी कुर्बानी करने का मकसद सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने अभी बतलाया, वो ये कहते हैं कि जी हम तो शुरू से ऐसा ही देखते आ रहे हैं, शुरू से हमने तो अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते हुए देखा। ये वो जवाब है, ये वो बात है जो कुफ़ार मक्का और हर ज़माने के मुशरिकीन और हर ज़माने के मुनाफिकीन और हर ज़माने के नबियों के दुश्मन अपने नबियों से कहा करते थे। कुरान करीम के अंदर साफ तौर से लिखा, वजदना आबाअना अलैहा, हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते देखा। कुरान करीम के अंदर साफ तौर से लिखा, वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते देखा। लोगों की इस तरह की बातें हैं। कुर्बानी के मामले में भी एक आदमी कह रहा था कि अगर 10 मौलवियों को बिठाओ तो 10 की बातें अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ये दीन से बचने का और अमल करने से बचने का बहाना है। वरना आप मेरी बात याद रखिए, आप कोई भी सवाल कितने भी आलिमों से मालूम कर लीजिए, अगर आप 10 आलिमों से मालूम करेंगे, अगर अल्फाज, सवाल का अल्फाज एक होगा तो जवाब भी सबका एक होगा। लेकिन अगर आपके सवाल के अंदर अल्फाज घटते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो हर आलिम का जवाब अलग होगा। ये तो रहा मामला उन चीज़ों में कि जिनमें लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि जिनमें उलमा का इख्तिलाफ है, मगर उनसे भी आदमी बच नहीं सकता। अब नमाज में किसका इख्तिलाफ है? कभी नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, सबका इत्तिहाद है कि नमाज पढ़ो, लेकिन लोग नहीं पढ़ते। ऐसे लोग जब उनके ऊपर कोई बीमारी आती है तो वो इलाज करने से अपनी जान नहीं बचाते। क्या डॉक्टरों के अंदर इख्तिलाफ नहीं है? जो डॉक्टर हजरात हैं, क्या उनके अंदर इख्तिलाफ नहीं है? मेरी एड़ी में दर्द रहता है, मैं इसके लिए 4 डॉक्टरों से मिला, चारों ने अलग अलग बातें बताई। क्या हम इलाज कराना छोड़ दें? जब हम ऐसे मौके पर किसी अच्छे डॉक्टर को देखते हैं कि ठीक है, किसी की कुछ भी राय हो, किसी की कुछ भी बात हो, मगर हमें जो अच्छा लगेगा या जो बेहतर है, लोगों से मशवरा करेंगे कि इन डॉक्टरों में सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, तो हम उसको चुन लेते हैं। जो वकील हजरात होते हैं उनकी राय में भी इख्तिलाफ होता है, मगर ऐसे मौके पर हम केस लड़ना नहीं छोड़ते, हम उनमें सबसे अच्छा वकील करते हैं। इसी तरह से उलमा के अंदर अगर इख्तिलाफ है तो कभी हम इस चीज़ को नहीं देखते कि इनमें सबसे बेहतर आलिम कौन है। लोग चलते फिरते लोगों से मसला पूछ लेते हैं और फिर कहते हैं कि उलमा में इख्तिलाफ है। चलते फिरते लोगों से, यानी उसे कुछ नहीं पता, बस मसला पूछ लिया। तो ये तमाम चीज़ें वो लोग करते हैं, इस तरह की बातें कि जो मज़हब इस्लाम के दुश्मन हैं, मज़हब इस्लाम से जिनको वास्ता नहीं है। तो लोगों को मज़हब इस्लाम चुभता है ऐसे लोगों को कि जो इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो बात है कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते देखा, ये कोई बात नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। अब से पहले के जो लोग थे, आप बयान सुनते रहिए, अब से पहले के जो लोग थे, अब से पहले मस्जिदों के अंदर मेरे बचपन में भी मस्जिदों के अंदर मुफ्ती हजरात नहीं हुआ करते थे। और जो यहाँ बूढ़े लोग हैं, यहाँ जो बैठे हुए इस मस्जिद के अंदर, उनके बचपन में, इन बूढ़ों के बचपन में मस्जिदों में मुल्लाजी हुआ करते थे। और वो मुल्लाजी, एक ही मुल्लाजी कई गाँवों को, 8-8, 10-10 गाँवों को कवर किया करते थे। 8-8, 10-10 गाँवों में कोई उर्दू पढ़ने वाला नहीं होता था, ऐसा ज़माना था वो।
تو لوگوں کے پاس علم کم تھا، لیکن جیسے جیسے حالات ہوتے گئے، مولوی بنتے گئے، مفتی بنتے گئے، مسجدوں کے اندر حافظ جی کے بجائے مولوی اور مفتی امامت کرنے لگے، تو پھر اگر وہ کتابوں کے اندر سے صحیح اور سچی باتیں لوگوں کو بتلاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ ایسے لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ پہلے تو نہیں تھی یہ باتیں، پہلے تھی بھی نہیں اور پہلے ہوں گی بھی نہیں، کیونکہ پہلے ایسے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے جیسے آج کل مسجدوں کے اندر ہیں، اور اس طرح کی باتیں آپ حضرات کو بتاتے ہیں کتابوں میں سے نکال کر، اس طرح کی باتیں پہلے لوگ نہیں بتلاتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت